شرعی علاج میں ایک علاج شہد کا بھی بیان کیا ہے، زیتون کے تیل کا بھی بیان کیا ہے۔ اللہ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے۔ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ 5360 ایک آدمی کے پیٹ میں تکلیف ہو گیا، آپ نے فرمایا اسقی عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ ایک مرتبہ پلایا، ٹھیک نہیں ہوا، کہا اللہ کس کو ٹھیک نہیں، فرمایا اسقی عسلا، اس کو شہد پلاؤ، نہیں ٹھیک ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر آ گیا، فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے، یقین کر کے پلاؤ۔ جا کے پلایا، ٹھیک ہو گیا۔ فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ سیدنا عمر بیان کرتے ہیں اعتدموا بالزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کلوا الزیت، زیتون کا تیل کھایا بھی کرو، جسم پہ لگایا بھی کرو، یہ اللہ نے مبارک درخت سے نکالا ہے، تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور ویسے تعجب کی بات ہے کہ پرانے جو اطباء تھے وہ کہا کرتے تھے، بلکہ چیلنج دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی جو ہے صحرا میں گزری ہے، جانتے نا مکہ مدینہ میں، لیکن آپ کو کبھی سانس کی تکلیف نہیں ہوئی، حالانکہ کتنی گرد و غبار ہوتی۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی صبح اور شام 2 چمچ زیتون کے صبح پی لے اور شام کو اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اور کس بات کو وہ حجت لیتے تھے؟ اللہ کے رسول وہاں ہی رہے ہیں، زیتون کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ کلونجی کا استعمال کیجئے، صحیح مسلم کی روایت، ما من داء الا فی الحبۃ السوداء منہ شفاء الا السام، سوائے موت کے اللہ نے اس میں ہر بیماری کا علاج رکھا۔ اور صحیح مسلم کی روایت، اس کلونجی کا استعمال آپ کھانے میں بھی کیجئے، اس کا قہوہ بھی بنا کے پیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا علیکم بالسنا والسنوت فإن فیہما شفاء من کل داء الا السام، سنا مکی اور شہد ملا کر اس میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج۔ پانی لیجئے، مہندی کے پتوں کی طرح سنا مکی ہوتی ہے، اس کو ڈالیے، 10 منٹ اس کو ابالیے، اس میں مناسب شہد ڈالیے، سنا ٹی بنائیے اور صبح و شام پیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت کے سوا اس میں ہر چیز کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں۔ اللہ نے شہد اور زیتون کو بھی شفا کہا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے بھی، قرآن میں بھی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس۔ شہد کی مکھی جو بناتی ہے شہد، اللہ نے للناس پوری کائنات کے لیے اس میں شفا رکھی۔ صبح شام گرم پانی میں شہد ڈالیے اور معمول بنائیے، زیتون کے چند قطرات اپنے نوز میں داخل کیجئے، صبح اور شام رب تعالیٰ تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرے بھائی کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے، نے فرمایا شہد کھلاؤ، کہا کھلایا ہے ٹھیک نہیں ہوا، کہا پھر کھلاؤ، کہا کھلایا ٹھیک نہیں ہوا، کہا نہیں، صدق اللہ وکذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، تیرے رب نے صحیح کہا ہے، یقین کر کے کھلاؤ۔ جب جا کے کھلایا ٹھیک ہو گیا، یقین شرط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون اور شہد کے بعد چوتھا علاج عجوہ کھجور اور برنی کھجور کھائیے۔ حدیث کے الفاظ من تصبح کل یوم 7 مرات، جو 7 کھجوریں صبح عجوہ کی کھا لیتا ہے، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، نہ کوئی زہر اثر کر سکتی ہے نہ جادو اثر کر سکتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو مدینے کی کھجور کھا لیتا ہے یہ لم یضرہ شیء، دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ رات کو کھا لے تو صبح تک نقصان نہیں ہوگا،
صبح کھا لے تو شام تک نقصان نہیں ہوگا۔ عجوہ کھجور تو معروف ہے۔ یہ برنی کھجور کیا ہے؟ ایسی کھجور شاید آپ نے دیکھی ہو، احمر مشرب بصفرہ، ہوتی تو یہ سرخ رنگ کی ہے لیکن اس میں زرد زرد اس کا چھلکا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا چھلکا زیادہ ہوتا ہے، کثیر اللحا، لیکن مٹھاس اس میں بہت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں بھی کوئی کھا لے، یذہب الداء ولا داء فی، جس بیماری کے لیے کھاؤ گے اس کھجور میں کوئی بیماری نہیں، یہ بیماری کو لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا علاج یہ بتایا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے زمزم پیو گے رب تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے۔ یہ شفا بھی ہے بیماریوں سے، یہ غذا بھی ہے اگر کچھ کھانے کو نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں امام ابن القیم فرماتے ہیں، مکہ میں رہا، میں کوئی طبیب نہ مل سکا، بیمار ہو گیا، میں نے صرف ایک کام کیا، آخذ شربۃ من ماء زمزم، میں شربت، میں زمزم کا ایک گلاس لیتا، خود ہی سورۃ الفاتحہ اس پہ پڑھتا اور پی لیتا اور اللہ مجھے شفا دے دے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم یہ ہر چیز کے علاج کے لیے اور ہر نیت کو پورا کرنے کا اللہ نے یہ ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو اس زاویے میں رہنمائی اور تربیت دی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری یا انسان کو کوئی دکھ اور غم آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اللہ عز وجل اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ عز وجل کے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ عز وجل انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو، ضرورت ہے کہ تم اللہ عز وجل کے دین کی سربلندی کے لیے اور صلاحیتیں لگاؤ۔ اس لیے اللہ عز وجل فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے، کبھی تمہاری افرادی قوت میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، لیکن یہ ایک آزمائش ہی ہوگی۔ وہاں خوشخبری بھی سنا دی جو ان ساری آزمائشوں کے باوجود بہادری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے، اللہ عز و جلال نے اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں رکھی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ عز و جلال فرماتے ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، برائیوں کے ساتھ بھی، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آؤ، آ جاؤ پلٹ کے اپنے رب کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا ہے، یہ حکمت اور مقصد ہے۔ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم، انسان کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو، غم لاحق ہو، فکر لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اگر اس پر بھی صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس بیماری اور تکلیف کو کفارہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حکمت بیان کی ہے، سنن نبی داود کی روایت ہے، ان العبد اذا سبقت له من اللہ المنزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله سبحانه وتعالى۔ اللہ عز و جلال جب اپنے کسی بھی بندے کو ایک بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو بلند مقام نصیب ہوگا، ثم لم يبلغها بعمله، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، اتنے اعمال نہیں کرتا جتنے اعمال اسے کرنے چاہیے، ابتلاہ اللہ فی جسدی او فی مالی او فی ولدی، تو تین طرح کی آزمائشیں اللہ عز و جلال دیتے ہیں۔ اس کے جسم میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے،
اس کو مالی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کو اولاد کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ثم صبرہ علی ذلک، اس کو کوئی معمولی سی بیماری بھی آئے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے، مالی پریشانی آئے اس پہ بھی صبر کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی پریشانی پر بھی صبر کی توفیق اللہ ذو الجلال سے عطا کرتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یبلغہ المنزلہ التي سبقت له من اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں تک کہ اللہ ذو الجلال اس بلند درجے اور مقام تک اسے پہنچا دیتے ہیں اس صبر کی وجہ سے۔ یہاں یہ دوسری بات بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاں اللہ ذو الجلال نے کسی بھی بیماری میں حکمتیں رکھی ہیں، وہاں مومن کی بیماری کے ایک نہیں 10 فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ ذو الجلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ بندہ مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے کو اپنی عقل سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دیکھیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی دعا کو اللہ ذو الجلال رد نہیں کرتے تھے، جب آخری عمر میں ان کی آنکھیں، ان کی روشنی ختم ہو گئی تو لوگ کہتے تھے دعا کرو، وہ کہتے تھے قدر اللہ خیر من بصری، میرے رب کا فیصلہ مجھے میری آنکھوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب انسان کے ساتھ اللہ ذو الجلال خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اسے کوئی چھوٹی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ اللہ ذو الجلال کی محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ ذو الجلال اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال کی محبت کی نشانی ہے، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جس قوم سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتے ہیں۔ فمن صبر فلہ الصبر ومن جزع فلہ الجزع، جو صبر کرتا ہے اسے صبر کے ثمرات نصیب ہوں گے، اور جو رونا دھونا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اس کے حصے میں صرف رونا دھونا ہی آتا ہے۔ علماء امت کا کہنا ہے کس شخص، کس قوم کو اللہ ذو الجلال کسی بیماری مصیبت میں ڈالتے ہیں اور محبت کی نشانی ہوتی، جس کی 3 بنیادیں ہیں، توحید جس کی خالص ہو، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل سمجھے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، وہ دین اسلام کو ایک کامل دستور سمجھنے والا ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جس کی اللہ ذو الجلال نے توحید کو خالص رکھا ہو، جس نے اپنا آئیڈیل رول ماڈل محمد مصطفیٰ کو بنایا ہو، جو اسلام کو اپنے لیے مکمل اور کامل دستور سمجھتا ہو اور عمل کرتا ہو، ایسے انسان کی دکھ اور بیماری کو اللہ ذو الجلال نعمت بناتے ہیں۔ مت سمجھیے گا کہ اگر کافر بیمار ہو تو یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ ذو الجلال نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ جس طرح کافر بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے، اس کو اس کا قیامت کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، اسی طرح کسی بھی مصیبت کا سامنا اگر کافر کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ایمان اللہ ذو الجلال نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر کام ہی کتنا عجیب ہے، ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبْرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ، یہ امتیاز صرف مومن بندے کا ہے، کافر کو یہ نصیب نہیں ہوتا، منافق جو عقیدے کا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے اس کے لیے انعامات کی بارش کر رکھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا فائدہ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کن کو کرنا پڑتا ہے؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئی، پھر جو انبیاء کے مشن کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ ان کان صلب الدین اشتد بلاؤہ، دین میں جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کے دین میں کمزوری ہے، ابتلی علی حسب دینہ، تو اس کی آزمائش بھی اتنی تھوڑی ہوگی۔ فَمَا تَبْرَحُ الْبَلَاءُ عَلَى الصَّبْرِ حَتَّى تَدَعَ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، جب کسی انسان کو کوئی مصیبت اور بیماری آتی ہے اور وہ صبر کرتا رہتا ہے، پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، سر سے پاؤں تک کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچتا، لیس علیہ خطیئہ، سب گناہ اس کے معاف ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان الصالحین یشدد علیہم، صالح لوگ ان پہ سختیاں تو آتی ہیں، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ